لیں دوستو، ایران نے نئی شرائط پیش کر دی ہیں، مذاکرات کے لیے نئے پوائنٹس پیش کر دیے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی آ گیا ہے کہ بھی میں یہ دیکھوں گا کہ یہ چل سکتی ہیں یہ جو ڈیمانڈز ہیں ایران کی، یا یہ کہ پہلے کی طرح اس پر جواب دے دیا جائے گا۔ اور اس نے کہا مجھے لگتا یہی ہے کہ جی یہ شاید ورکیبل نہ ہو۔ اس سے پہلے وہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر اپنی فارن پالیسی چلاتا رہتا ہے، اور وہ رپورٹرز کو کہتا ہے میں تمہیں کیوں بتاؤں گا کہ بھی میں وہاں پر امریکہ جو ہے ایران پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، لیکن سارا کچھ بتاتا ہے۔ ہاں، ہفتے ایک 7 دن کا جو ہفتہ ہوتا ہے اس کی کلوزنگ پہ زبان اور ہوتی ہے، شروعات پہ زبان اور ہوتی ہے۔ مارکیٹ کو اس طرح جھوٹے وعدے اور تسلیوں سے سٹیبل رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی امریکی پالیٹکس کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو امریکی پبلک ہے جو ظاہر ہے مہنگائی کا اثر اس پر بھی ہو رہا ہے، تو فرٹیلائزر بھی چاہیے۔ یوریا آپ کو پتہ ہے کہ گیس سے بنائی جاتی ہے، اور وہ اس کا جو سورس ہے وہ ایشیا ہے، مڈل ایسٹ ہے، تو اس کے اثرات بھی نہ صرف پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں، انڈیا پر بھی پڑ رہے ہیں، وہ بہت بڑا یوزر ہے یوریا کا، ہم پر بھی پڑیں گے، امریکہ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ بیچتا رہتا ہے۔ تو 14 ڈیمانڈز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں جناب، اور 14 ڈیمانڈز میں جو ہمارے پاس آئی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اندازے کی بنیاد پر، یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اوپر نیچے ہو، لیکن اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان 14 جو پوائنٹس ہیں، ڈیمانڈز بھی نہیں کہہ سکتے، کہ ان بنیادوں پر مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ اس میں نیوکلیئر کا کوئی معاملہ جو ہے، کوئی نیوکلیئر کے حوالے سے کوئی انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی لالچ یا جھانسا بھی نہیں دیا گیا، یعنی کسی طرح کی انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ تو پہلا جو ہے ان کا ایران کی طرف سے جو پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ ہے جی پرماننٹ اینڈ آف وار، یعنی کہ ٹیمپریری سیز فائر نہیں، اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، مکمل جنگ بندی کریں، اور 30 دن کی ڈیڈ لائن رکھیں۔ یہ دوسرا پوائنٹس ہے، اور 30 دن کی ڈیڈ لائن رکھیں کہ جی جس میں یہ تمام معاملات پر بات چیت ہو اور مسئلے کا حل ہو سکے۔ یہ 30 دن کی ڈیڈ لائن کی بھی ایک پوائنٹ ہے۔ پھر جناب فوری طور پر جو یو ایس کا جو ٹروپس ہیں، جو فوج ہے یو ایس کی، یا اس کا جو بھی ایئر کرافٹ کیریئر ہیں یا جہاز ہیں، یہ مکمل طور پر ایرانی جو ایریا ہے، ایرانی حدود ہے، یا ایران کو جو تھریٹ فیل ہو رہی ہے، چاہے وہ میڈل ایسٹ کنٹریز ہوں، چاہے سمندر میں اس کی بلاکیڈ ہو، یہ وہاں سے نکل جائیں، مکمل وڈرال ہو، یہاں سے امریکہ کی فوج ایران کو نظر بھی نہ آئے جناب۔ اور پھر جناب ایک پرانی شرط ہے، وہ دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ گارنٹیز اگینسٹ ملٹری اگریشن، یعنی کہ امریکہ یا اس کا جو ہے مالک اسرائیل، اس کے خلاف ملٹری گارنٹی چاہیے کہ کوئی دوبارہ سے کوئی ایران پر حملہ نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے وہ گارنٹیز کون دے سکتا ہے؟ وہ پھر چین اور روس، جو کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ وہ ان تمام مذاکرات میں شامل ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر جو ایران کے سفیر ہیں، انہوں نے یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ایران پاکستان کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا کہ جی وہ ایک میڈیٹر کا رول جو ہے وہ پلے کرے اور وہ اپنا سٹیچر بڑھائے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں پاکستان پر پورا اعتماد ہے۔ ظاہر ہے ایران کی مرضی سے ہی ہم میڈیٹر بنے تھے، اور ہم پاکستان کے تھرو ہی یہ جو ہے نا معاہدے کی طرف بڑھیں گے، کوئی مذاکرات کی طرف بڑھیں گے، کھل کر بیان دیا ہے۔ اور ظاہر ہے ایران کو یا امریکہ کو اعتماد تھا تو ہم میڈیشن میں آئے ہیں، فیسیلیٹیشن میں آئے ہیں۔ یہ سارے پروپیگنڈا ہیں، یہ اس کے پیچھے خاص ایجنڈا ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور ایران کا جو تعلقات کا جو لیول ہے یہ اب نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ وقت ہے یہ توڑنا چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ امریکہ کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور کھڑے ہیں، لیکن بہت تھوڑا طبقہ ہے۔ جو فالٹ لائنز تھیں وہ برج ہوئی ہیں اس وقت میں، یہ مسلم امہ کے لیے بڑی زبردست بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ کہ ہماری سمندری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کی جائے، یعنی وہی بات کہ جی اسٹریٹ آف ہرموز ہم کھول دیں گے، آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہم نے اسٹریٹ آف ہرموز کھولی، آپ نے سیز فائر کے بعد ایکٹ آف وار کیا اور ہماری ناکہ بندی کر دی، وہ کھول دی جائے، وہ ختم کر دی جائے۔ یہ ایران کے لیے ظاہر ہے بڑا کریٹیکل ہے، یہ پوائنٹ بھی بیچ میں شامل ہے۔ اور جناب ایران کے جو فارن ایسٹس ہیں
جو امریکہ نے فریز کروائے ہوئے ہیں اپنی سینکشنز کی بنیاد پر، یو این کی کوئی سینکشنز نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے۔ جو ملک، ظاہر ہے امریکہ سپر پاور ہے، اور جو ملک اس کے روب تلے آتے ہیں وہاں وہ سینکشنز جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی جاپان میں کوئی پیسے اس کے پھنسے ہوئے ہیں، لگزمبرگ میں ہیں، چین میں ہیں، قطر میں ہیں، تو یہ کچھ 100 ارب ڈالر کی رقم بنتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ انفریز کیا جائے یہ، اور ایون امریکہ نے بڑے پیسے دبائے ہوئے ہیں، 79 سے امریکہ نے پیسے دبائے ہوئے ہیں اور خوب پیسے کمائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب جو سینکشنز ہیں وہ اس میں ریلیف دیا جائے۔ سینکشنز ریلیف کہا گیا ہے، ختم کرنے کی بات نہیں ہے میرے سامنے، اس لیے میں ریلیف کی بات کر رہا ہوں کہ سینکشنز میں ریلیف ظاہر ہے وہ پھر معاہدہ ہو یا مذاکرات ہو، اس پہ کون سی سینکشنز ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے، وہ پھر یا بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ انہوں نے گنجائش رکھی ہے۔ اور جناب کمپنسیشن کی جائے، وہی بات دوبارہ کہ جو ہمارا نقصان کیا گیا ہے، جو ہمارے خلاف جو اگریشن کی گئی ہے، وہ آپ ہمیں پیسے ادا کریں گے، یا پیسے ادا کرنے کا کوئی فارمولہ طے کیا جائے گا۔ یہ بات جناب دوبارہ سے ریپیٹ ہوئی ہے۔ پھر لیبنان، وہاں پر مکمل طور پر جنگ بند کرائی جائے گی۔ یہ پھر وہی ایران لیبنان کو اپنے محاذ کی صورت میں یہ پھر معاہدے کی ایک شرط یا مذاکرات کی ایک شرط قرار دے رہا ہے کہ یہ مذاکرات کی یہ جو شرائط ہیں اس میں یہ چیزیں یا پہلے طے ہوں یا اس کے لیے کوئی گڈ ول جیسچر دیا جائے۔ اور یہ ظاہر ہے لیبنان میں ایک جعلی سیز فائر کروایا گیا تھا ایران کو راضی کرنے کے لیے، اور بعد ازاں پھر اسرائیل کو دوبارہ اشارہ کیا گیا، اور اب وہاں پر مکمل جنگ جاری ہے۔ اور فائبر آپٹک والا وہ جو ہے نا ڈرون، اس سے مار بھی پڑ رہی ہے اسرائیل کو اپنے لیول پر۔ تباہی لیبنان کی زیادہ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے بات، لیکن وہی ایسمیٹرک وارفیئر میں جیت کا معیار اور ہوتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے، جن دوستوں کو نہ سمجھ آئے وہ ذرا اس کو پڑھ لیں، اعتراض کرنے کی بجائے پڑھ لیا کریں۔ خیر، اور جناب اسٹریٹ آف ہرمز کا نیا میکنزم بنایا جائے گا۔ یہ پھر وہی بات ہے، یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بات کہ جی اگر آپ ہمیں کمپنسیشن دیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیں گے تو ہم یہاں پر ٹول ٹیکس جو ہے اب آئندہ کے لیے جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ کچھ سروس چارجز ترکی کی طرح، جس طرح ترکی لیتا ہے اس صورت میں کوئی بہانہ بنایا جائے گا، یا جیسے IRGC نے کہا ہے، ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے، کہ اب ہم آبنائے ہرمز کو ایک نئے سرے سے چلا کر دکھائیں گے، جس میں ایرانی عوام مزید پروگرس کریں گے اس کے ذریعے سے، اور اس میں ایرانی عوام فخر کریں گے کہ جو ہم اس کا نظام بنائیں گے، اور جو خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے بھی آسانی اور سکون فراہم کریں گے۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ وہ باہر کے ممالک کو بھی باقاعدہ ایک بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈونٹ وری، ہم آپ کے مفادات کا خیال رکھیں گے، کتنا رکھیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ جناب یہ شرائط جو ہیں یہ سامنے آئی ہیں کہ یہ شرائط شامل ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ مان جائے گا؟ اس میں تو اس کے بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ لگتا یہ ہے کہ پھر سے یہ ریجیکٹ ہو جائیں گی، اور یہ اس کو کچھ چڑھانے کا عمل جاری ہے، پتہ نہیں۔ یہ پولز اپارٹ ہیں، جو وہ چاہتے ہیں امریکی، یا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تھریش ہولڈ بنایا ہوا ہے، اور جو ایرانی بیچ رہے ہیں۔ اس میں نیوکلیر کا میں نے آپ کو بتایا، نیوکلیر انریچمنٹ کے حوالے سے کوئی اس کے حوالے سے کوئی تسلی، کوئی تشفی کچھ بھی نہیں ہے امریکہ کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بیچے گا کیا؟ تو یہ جناب معاملہ ہے۔ اور اس میں جو اگلی بات ہے، جو محسن رضائی ہیں IRGC کے کمانڈر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہم 2 دن پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی خودکش حملہ ٹائپ، وہ جو ان کی مچھر کشتیاں ہیں اس کے ذریعے ایران جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہو کر وہاں پر اٹیک کرے، یا رات کے وقت وہ اپنے شپ بہت زیادہ تعداد میں نکالے اور نکالنے کی کوشش کرے۔ یعنی یہ پاکستان اور عمان کے علاقوں میں یہ جو ہے بلاکیڈ جاری ہے، تو رات کے اندھیرے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ پاسبلٹیز ہیں۔ تو یا پھر ایران اتنا ڈیسپریٹ ہو جائے کہ وہ اپنی ناکہ بندی توڑے، کیونکہ اسے ایکٹ آف وار کا سامنا ہے۔ وہ سلامتی کونسل میں بھی گیا اس حوالے سے۔ پھر اس نے تو اپنے آپ کو، ڈونلڈ ٹرمپ نے بحری قزاق بھی قرار دے دیا کہ ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم بحری قزاق ہونے کا انجوائے کر رہے ہیں۔ مذاق اڑتا ہے ہر جگہ اس کا۔ سچی بات تو یہ ہے، سوائے وہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں
جو کرسچن زائنزم ہے وہاں پر جو اس کو لے کر چلتے ہیں، جس کی نشانی ہے امریکہ میں، میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، فاکس نیوز ہے یا کچھ اسرائیل کے میڈیا کے جو آؤٹلیٹس ہیں یا اسرائیل کے اخبارات ہیں، ہیرڈس کے علاوہ یروشلم پوسٹ ہو گیا، ٹائمز آف اسرائیل ہو گیا، یا ان کے جو چینلز ہیں وہ بیچتے ہیں، وہ ڈرم بیٹنگ جاری ہے کہ جی ظاہر ہے ان کی جنگ ہے۔ اب وہ ان کی جنگ کو اپنی جنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں 1973 سے لے کے اب تک، جب عربوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور تیل جو ہے وہ بیچنا بند کیا تھا، خاص طور پر امریکہ کے لیے، اور دنیا میں ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا تھا، تب بھی اسرائیل کی جنگ تھی۔ آج تک 1973 سے لے کر آج تک ٹریلینز آف ڈالر امریکہ اسرائیل کے لیے خرچ کر چکا ہے، بلیڈ ہو چکا ہے ٹریلینز آف ڈالر میں۔ باقی جو اسے امداد دیتا ہے یا اس کو اسلحہ دیتا ہے یا وہاں سے ڈونیشن اکٹھی کرواتا ہے، اور وہاں امریکی جو یہودی ہیں انہیں اسرائیل میں جا کر وہاں فوج میں بھرتی ہونے کا جناب اجازت دیتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ جو اس کو ایک ہیجمنی دی ہوئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ امریکہ کے ہی ڈیزائن پر ترکی نے ایک جناب بنایا ہوا ہے ضابطہ کہ آپ کسی دوسرے ملک کی فوج میں سروسز جو ہیں وہ سر انجام نہیں دے سکتے، اور ظاہر ہے اٹ از کوائٹ نیچرل، لیکن آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں یہ فوج میں جانا لازم ہے۔ تو جو ایک ترکی کی خاتون تھی، لڑکی ہے، وہ مائیگریٹ کر گیا، یہ چوری چھپے پاکستان سے بھی لے گئے ہیں جو یہودی خاندان ہے، تو اس نے وہاں پر جا کے جوائن کیا ہے اسرائیلی فوج کو، اور پھر وہ واپس آئی ہے کوئی ترکیے میں کچھ سیر کے لیے، ورنہ وہ اسرائیل سیٹل ہو گئے تھے، تو ظاہر ہے ڈوئل سٹیزن ہو گئے۔ تو ترکی کی جو وزارت داخلہ ہے اس نے اس خاتون کو گرفتار کر لیا۔ اب باتیں بڑی ہیں، میلے بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں، لیکن پھر اسرائیل کا پریشر پڑا، اسرائیل نے امریکہ کو کہا، امریکہ کا پریشر پڑا، اور وہ جو 3 سال کی سزا ہے وہ کہیں کی کہیں رہ گئی، ترکی نے بھی چھوڑ دیا۔ امریکی تو خیر اس کی اجازت دیتے ہیں نا کہ جا کے یہودی وہاں پر جو ہیں وہ اسرائیل میں فوج کا حصہ بنے اور لڑیں اسرائیل کی طرف سے، جہاں بھی وہ جنگ ہو۔ امریکہ علیحدہ سے لڑتا ہے، اسرائیل علیحدہ سے اپنی فوج بنا کر لڑتا ہے، اور اسی تیاریوں کے حوالے سے $119 بلین کی خریداری کی اجازت دی ہے اسرائیل کی کابینہ نے، اور اس میں خریدے جائیں گے جی نئے F-35۔ کیا ہوا، یہ جو پچھلے F-35 تھے کم پڑ گئے ہیں یا ان میں سے کچھ خراب ہو گئے ہیں، اور F-15 یہ معاملہ کیا ہے؟ $119 بلین کی خریداری بوئنگ سے اور لاک ہیڈ کمپنی سے کی جائے گی ان طیاروں کے حوالے سے، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ یہ ابھی بھی اسرائیل جو ہے وہ خطے کے باقی تمام ممالک سے اپنے ملیٹریلی بہت آگے ہے، کم از کم 20 سال آگے ہے۔ چاہے عرب ممالک نے بے تحاشا اسلحہ امریکہ سے خریدا ہے، ابھی بھی کویت ہو، UAE ہو، بحرین ہو، یہ تمام ممالک کو امریکہ نے نئے سرے سے ان کو اسلحہ بیچنے کا اعلان کیا ہے کہ جی ان کی اسلحہ کی ضروریات، حفاظت کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ نقصان امریکہ نے کروایا ہے، وہاں بیٹھ کر جنگ امریکہ نے کی ہے، سیکورٹی وہ اپنی نہیں کروا سکے، اور پھر ان سے پیسے وصول کر کے انہیں اسلحہ دیا جا رہا ہے تاکہ امریکی فوج کی حفاظت ہو، امریکی بیسز کی حفاظت ہو۔ ہم نے جو صبح بیسز والا پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اس حوالے سے بھی آپ کو سامنے آ گیا، یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں ہوگا، کبھی کوئی جھوٹی خبر یہاں پر نہیں ہوگی، اور وہ اب جناب وہ پیسے جو ہیں ان خلیجی ممالک سے وصول کر کے انہیں اسلحہ بیچا جائے گا۔ یہ اسلحہ کی ٹریڈ ہوتی ہے، اس سے جب جنگیں لگتی ہیں تو امریکہ کی اسلحہ ساز فیکٹریاں کیسے پیسے بناتی ہیں، یہ دنیا کی اسلحہ ساز فیکٹریاں، خاص طور پر امریکہ کی، یہ آپ کو کس دن ہم پروگرام میں بتائیں گے۔ تو یہ جناب $119 بلین اسرائیل اور خریداری کرنے جا رہا ہے اگلے 10 سال کے لیے اپنے آپ کو مزید طاقتور کرنے کے لیے۔ تو ایجنڈا کیا ہے؟ جانا کدھر ہے اتنے چھوٹے سے ملک نے؟ ظاہر ہے وہ اتنا چھوٹا نہیں رہنا چاہتا، اس نے بہت سارے ملکوں پر قبضے کا ارادہ کر رکھا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے۔ خواہش پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، کیونکہ ٹوٹل سیاست بدلنے جا رہی ہے، خطے کی سیاست ہی بدلنے جا رہی ہے، اور اب امریکی بھی اس کو جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ لائبلٹی سمجھتے ہیں۔ یہ زائنزم کب تک امریکی جو ہیں وہ امریکی جو ایک خاص طبقہ ہے وہ کب تک بیچ لے گا؟ ممکن نہیں رہا کہ یہ زیادہ دیر چل سکے۔
اس کے علاوہ جناب چائنیز کے حوالے سے جو 5 آئل ریفائنریز ہیں چین کی یا آئل کمپنیز ہیں، ان کو امریکی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور چائنیز وزارت خارجہ نے بڑا کھلا کر جواب دیا ہے کہ ہم کسی ایسی پابندی کو نہیں مانتے۔ یہ 5 کمپنیاں جی، یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ایران سے تیل خریدتی ہیں، اس لیے امریکی سینکشنز کا انہیں سامنا ہوگا، ان کے جہاز ہوں گے، یہ تیل لے کر آتی ہیں، ظاہر ٹریڈ ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایسی کسی پابندی کو مانتے ہی نہیں، یہ ہے سپر پاور، یہ ہوتی ہے طاقت۔ انہوں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ ہم پر اس طرح کی ہماری کمپنیز پر سینکشنز لگائیں، اور اشارہ دیا ہے کہ اس کے لیے بندوبست کیا جائے گا کہ خدا نہ خواستہ کبھی ان کو جو ہے سینکشنز کی وجہ سے ان کو تنگ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ جی چین کے جہاز کو روکا جائے یا اس پر چینی فلیگ لگا ہوا ہو اور اس کو روکا جائے، اور امریکی اس میں نازک معاملہ کیوں کہتے ہیں کہ جب یہ بلاکیڈ ہو، اور جو سنا جا رہا ہے کہ چین بھی اپنا ایک ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اسی آبنائے ہرمز کے پاس کہیں بھیجے گا تاکہ وہ اپنا جو ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ اس کو باحفاظت اپنے جہاز وہاں سے نکال سکیں۔ اٹ از نیو ڈیولپمنٹ ویسے تو اس میں جب یہ سیلرز جن کا ہاتھ ٹریگر پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ لڑنے آئے ہیں، تو اس میں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے اپنا فیصلہ جو مقامی لیول کا وہ خود سے کرنا ہے، تو پھر یہ بہت ہی نازک سچویشن ہو جاتی ہے کہ سپر پاورز کے ایئر کرافٹ کیریئر یا سپر پاورز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، اور کسی کا ایک ٹریگر دب گیا تو معاملہ کہیں کا کہیں نکل سکتا ہے۔ تو بے وقوفیوں کی ایک داستان ہے، وہ چل رہی ہے، اور یہ بلاکیڈ کتنی دیر تک سسٹین کرتی ہے امریکہ، یہ بھی اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ بلاکیڈ سے زیادہ اثر نہیں ڈال پا رہا ایران پر۔ یہ سٹڈیز آئی ہیں، اور ایران اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ ایک راستہ تو جنگی ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا اگر چین آ جاتا ہے تو راستہ خود بخود نکل گیا، اور اسرائیل تیار بیٹھا ہے کہ جنگ کرے۔ اسرائیل کی بڑی مزے کے کام ہے، اور بڑی دیر عیاشی کی ہے۔ ابھی یورپ نے کتنی منافقت ہے، انہوں نے کبھی اتنا زور جو ہے کبھی غزہ کے حوالے سے نہیں دیا، کبھی اتنا پریشر نہیں ڈالا، حالانکہ پبلک ان کی اب مکمل خلاف ہو چکی ہے۔ اب اس پبلک کی وجہ سے جو ہے اسرائیل کے حوالے سے سوچ بھی بدل رہی ہے، مختلف پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے جو کہا اس سے بھی چیزیں بدلی ہیں، لیکن یوکرین کی باری آئی۔ اب دیکھیں ادھر امریکہ کے ساتھ تعلقات، وہ $119 بلین کی خریداری، اور ساتھ اس کا ایئر چیف کہہ رہا ہے کہ ان جنگوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمارا امریکہ سے اسٹریٹجک تعلقات کتنے ضروری ہیں۔ اب یہ دنیا بھر کے ایکسپرٹس آج سے نہیں سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ایک دن کے لیے بھی کسی کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا اگر امریکہ نہ ہو۔ اتنے پیسے خرچ ہونے کے باوجود امریکہ کے اوقات یہ ہے، تو پریشر ڈالا ہے جی کہ بھی یوکرین کی گندم چوری کروا کے روس نے اسرائیل کو بیچی ہے، اور ایک جہاز پہلے بھی آیا، اور اب یہ جہاز حیفا پورٹ پر تھا اور پھر وہ واپس کرنا پڑا، نہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ پر پابندیاں لگائیں گے، آپ تو ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ دونوں طرف کھیلنے کا، دوسری سپر پاور کے ساتھ بھی تعلقات، یہ بھی ایک کامیابی ہے، اور اسی وجہ سے بعض جگہوں پر اسرائیل کے روس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ روس اسرائیل کے لیے اس طرح پریشر جو ہے اپنے باقی اتحادی ممالک کے لیے بالکل نہیں ڈالتا، حتیٰ کہ اسرائیل کے چین کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو، یہ خارجہ پالیسی ہے جناب، سیکھنا چاہیے۔ تو باقی اس نے جو جنگی حالات اپنے بنا رکھے ہیں کہ ایٹ وار رہنا ہے، اس کی وجہ سے اب دنیا تنگ ہے، امریکہ کی لائبلٹی بن چکا ہے۔ تو یہ خبریں تو انٹرنیشنل لیول پر، اور ایک مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، ایک سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، انہوں نے تقریر کی ہے کہ جی میرے قبائلی جو مشران ہیں، ان کو سفید ریش جو لوگ ہیں، ان کو کوئی فوجی جوان روکتا ہے، کوئی سیکورٹی فورسز کا جوان روکتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے، تو ان کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی جو ہے انہوں نے بیان جاری کیا ہے، اور مجھے ذاتی طور پر بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جو یہ لوگ مسلسل بیچ رہے ہیں، اور جب بھی کسی کی وزارت اعلیٰ کو خطرہ ہوتا ہے، پہلے وہ دوسرا تھا جو ان کا وزیر اعلیٰ، تو وہ بھی جب کوئی نازک لمحہ آتا تھا تو اس طرح کا منجن بیچتا تھا، اور یہ شخص بھی وہی کچھ کر رہا ہے، وہی بیانات دے رہا ہے۔ اب یہ اتنا جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ابھی یہ شمالی وزیرستان میں درپخیل کے علاقے میں
جو سیف اللہ داوڑ ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا ہے، وہ اس قبیلے کے داوڑ قبیلے کے وہاں پر سربراہ ہیں، وہ دہشت گردوں نے انہیں شہید کیا ہے اور وہ پورا قبیلہ ان سے لڑنے کے لیے نکلا ہے، ان دہشت گردوں سے لڑا ہے، وہاں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، کچھ یہ بھی سنا ہے کہ وہ پکڑے بھی گئے ہیں۔ تو یہ کہاں ہو رہا ہے جہاں کا یہ بتا رہا ہے؟ اور جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کے یہ حمایتی ہیں۔ یہ کیسے حمایتی ہو جاتے ہیں؟ ان کی جرت کیسے ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا جو کہ افغانستان کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس ملک کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے؟ کہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے؟ کہاں پر یہ واقعات ہوتے ہیں؟ کیا دہشت گردی کے لیے کو روکنے کے لیے چیک پوسٹ نہ بنائی جائیں؟ کیا وہاں پر تلاشی نہ لی جائے؟ کیا اپنے پاکستانیوں کو ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، خاص حصہ ان کے قبضے میں دے دیا جائے تاکہ ان کو فائدہ ہوتا رہے، اور اس کے ذریعے سمگلنگ جاری رہے تاکہ ان کو فائدہ ہوتا رہے، تاکہ اس کے ذریعے منشیات کا کاروبار ہوتا رہے تاکہ ان کو فائدہ ہو؟ یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور کوئی قانون بھی مطلب کہ کوئی کمزور آدمی ایسی بات کرے تو ہم تو اسے ٹانگ دیتے ہیں، اور یہ جو وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، اور ایک سینسٹیو صوبے کا وزیر اعلیٰ جہاں پر سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے یہ اس طرح کی تقریریں، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قبائل والا معاملہ ہے یہ ان کو ایک عذر دیا جا رہا ہے، قبائل کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ہی افواج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ بارہا کوشش ہوتی رہی ہے، کتنی مشکل سے دوبارہ آپریشن کیے گئے ہیں اور کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں اسی حکومت کی جانب سے۔ کوئی نہیں انہیں روکنے والا۔ مجھے تو یہی نہیں سمجھ آتی کہ ان کی حد کیا ہے، اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ فلاں لوگ وہاں پر جی رہائش ملتی ہے، وہاں پر کھانا ملتا ہے تو وہ فرشتے آ کر انہیں دیتے ہیں، وہاں پر لوگ شامل رہتے ہیں، چاہے کسی ڈر کی وجہ سے، چاہے کسی وہ وہاں پر قبائل کا معاملہ ہے کہ فلاں قبیلہ فلاں کے ساتھ ملا ہوا ہے، حافظ گل بہادر گروپ کے جو لوگ ہیں وہ فلاں جگہ رک سکتے ہیں، وہ ان کو فلاں جگہ سے تعاون حاصل ہے، وہ جو طالبان والے ہیں ان کو فلاں جگہ سے تعاون حاصل ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس کو ختم نہیں کرنا۔ کسی کی ناراضگی کے ڈر سے ہم اپنے ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں؟ ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، صرف باتوں سے نہیں، ان کی زبان بندی کرنی پڑے گی۔ یہ ایک بغاوت کرانے کی کوشش ہے، یہ کوئی چھوٹی سی اٹیمپٹ نہیں ہے، اور یہ بار بار ہو رہی ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے گندے مفادات کے لیے۔ ذاتی طور پر ابھی میں نے سنا جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، عمران خان کے وکیل، انہوں نے کہا کہ 85% ان کی بینائی ضائع ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں پتہ اس بات میں سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن مجھے ہمدردی ہے کہ ان کی آنکھ کا علاج ہونا چاہیے، یا ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی، ان کی آنکھ کا علاج ہونا چاہیے اگر انہیں بھی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ اور یہ دونوں کو آنکھ کا کیوں مسئلہ ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، بالکل انہیں سہولیات ملنی چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ یہ اس کے علاوہ باتیں ہیں، یہ جو بغاوت کرانے کی کوشش ہے اپنے چند مفادات اور چند ٹکوں کے لیے، اور یہ دہشت گردوں کی جو سپورٹ ہے جو بڑے عرصے سے جاری ہے، یہ برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ اور یہی ہم جب ڈھیل دیتے ہیں، وہ کہتا ہے جی یہ کے پی میں بھی یہ جو لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہے تو یہ انہی سیکورٹی فورسز کی انہی حرکتوں کی وجہ سے، جبکہ کوئی ایسی حرکت نہیں۔ اور بلوچستان میں بھی، یعنی وہاں پر اسرائیل کی جو سرمایہ کاری ہے، انڈیا کی سرمایہ کاری ہے، امریکہ جو طالبان کو دے رہا ہے، یہ جو سب سرمایہ کاریاں ہیں یہ دراصل سب جھوٹ ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، آپ اندازہ کریں کس طرح کا جھوٹ بیچا جا رہا ہے اور سچ کتنا سلو ہوتا ہے۔ اس پر فوری ری ایکشن آنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کا جو زبانیں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں، بہت بڑھ گئی ہیں، اور قومی سلامتی کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے۔ تو جناب اب تک کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔